صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یاد رہے مدنی چینل پر ٹیلی کاسٹ کیے جانے والے سلسلے مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ جامع ترمذی جلد 1 صفحہ 64، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے، اور اس کے کس کے جس نے ایک مرتبہ درود پڑھا اس کے نام اعمال میں 10 نیکیاں لکھتا ہے۔ ایک بار درود پاک پڑھنے سے 10 رحمتیں ملتی اور 10 نیکیاں سبحان اللہ نام اعمال میں درج ہو جاتی ہیں۔ جھوم کر پڑھیے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ شب اسرا کا دولہ سلسلہ ہے، رجب کا مبارک محترم مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج ہوئی۔ اعلیٰ حضرت کا قصیدہ معراجیہ جس کے 67 اشعار ہیں، یہ اشعار ہم پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے برکت سے دل میں معراج کے دولہ کی محبت پیدا ہوگی۔ وہاں فلک پر یہاں زمین میں رچی تھی شادی مچی تھی دھوم، وہاں فلک پر یہاں زمین میں رچی تھی شادی مچی تھی دھوم، سے انوار ہنستے آتے سے نفحات اٹھ رہے تھے، ادھر سے انوار ہنستے آتے ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے۔ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں، پہلے اس کے کچھ مشکل الفاظ کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ فلک تو آسمان کو کہتے ہیں، اور رچی تھی شادی یعنی رچنا سمانا، وہ مچی تھی دھومیں یعنی دھومیں ظاہر ہو رہی تھی، چرچا ہوا تھا۔ انوار یہ نور کی جمع ہے۔ نفحات کیا ہے؟ ادھر سے انوار ہنستے آتے اور ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے۔ نفحات یعنی خوشبوئیں۔ تو شب معراج انہیں دولہا بنایا جا رہا ہے، سبحان اللہ۔ ادھر آسمان پر اور ادھر زمین پر خوشیوں کا سما تھا، دھوم مچی ہوئی تھی۔ ایک دھوم ہے عرش اعظم پر مہمان خدا کے آتے ہیں، ایک دھوم ہے
عرش اعظم پر مہمان خدا کے آتے ہیں. سبحان اللہ. یہ کس کے اشعار میں پڑھنے لگا ہوں معلوم ہے آپ کو؟ مدنی چینل کے ناظرین بھی غور کریں. جی بتائیے. امیر اہل سنت کا. امیر اہل سنت اعلی حضرت کے بڑے عاشق ہیں اور اعلی حضرت کے صدقے میں آپ سرور کشور رسالت کے بھی بہت بڑے عاشق ہیں. تو آپ نے بھی وہ معراج کے متعلق کچھ اشعار لکھے ہیں. ایک دھوم ہے عرش اعظم پر مہمان خدا کے ہے صف آرا سب حور و ملک اور غلم خلد سجاتے ہیں. غلمہ کس کو کہتے ہیں؟ جنتی لڑکے ہے. صف آرا سب حور و ملک اور غلم خلد سجاتے ہیں. ایک دھوم ہے عرش اعظم پر مہمان خدا کے آتے ہیں. ایک دھوم ایک دھوم ہے عرش اعظم پر مہمان خدا کے ہے. آج فلک روشن تارے بھی جگمگ محبوب خدا کے آتے ہیں. 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 سبحان اللہ. تو سید اعلی حضرت وہ مظہر کشی کر رہے ہیں کہ ادھر آسمان پر فلک پر خوشیوں کا سما ہے, دھومیں مچی ہوئی ہیں کہ مہمان خدا کے آتے ہیں, اور ادھر سبحان اللہ زمین پر بھی خوشیوں کا سما ہے, دھوم پڑی ہوئی ہے, اور آسمان سے نور والے آقا شب اسرا کے دولہا صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی خوشی میں نور کی بارش ہو رہی ہے. سبحان اللہ. عام طور پر وہ دولہا کی آمد پر نا پھول برسائے جاتے ہیں, یہ تو اللہ کے محبوب ہیں, اور یہ یاد رکھیے کہ وہ پھول ایک روایت کے مطابق شب معراج میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پسینہ مبارکہ جو ہے وہ زمین پر آیا تو اس سے غلاف پیدا ہوا, اور براق کے پسینے سے غالباً چمبیلی کا پھول پیدا ہوا. مدارج نبوت مصرع روایت میں اپنی یادداشت پرس کر رہا ہوں. تو بہرحال وہ دولہا پر یا کسی بھی نعت خواں پر یا مبلغ پر پھول پھینکنے نہیں چاہیے. جائز ناجائز کی بات نہیں ہو رہی, بات ہو رہی ہے ادب کی, کہ پھول نیچے گریں گے پھر پیروں میں آئیں گے, پھر دل کو اچھا نہیں لگتا. بہرحال اعلی حضرت منظر کشی کر رہے ہیں کہ ادھر سے انوار ہنستے آتے, آسمان سے پیہم نور کی بارش ہو رہی ہے, اور ادھر سے یعنی زمین سے خوشبوئیں مہک رہی ہیں, اور خوب چہل پہل ہے. شادی والے گھر میں چہل پہل ہوتی ہے نا, سبحان اللہ. انہیں دولہا بنایا جا رہا ہے, چہل پہل کیوں نہیں ہوگی زمین و آسمان پر؟ کونین کے دولہا ہیں ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو چہل پہل ہیں, اور زمین والوں کی ہی بگڑی بنانے کے لیے نہیں,
ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آسمان والوں کی بگڑی بھی بنانے والے ہیں. سبحان اللہ. انجم تصدق ہو رہے انہیں دولا بنایا جا رہا ہے. انہیں دولا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کھڑے صف صف حور و ملائکہ کھڑے صف صف حور و ملائکہ کوئی نغمہ سا گایا جا بنایا جا رہا ہے. دولا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. یہ چھوٹ پڑتی تھی ان کے رخ کی کہ عرش تک چاندنی تھی چھٹ کی. یہ چھوٹ پڑتی تھی ان کے رخ کی کہ عرش تک چاندنی تھی چھٹ کی. وہ رات کیا جگمگا رہی تھی جگہ جگہ نصب آئینے تھے. وہ رات کیا جگمگا رہی تھی جگہ جگہ نصب آئینے تھے. سبحان اللہ. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ پر انوار سے روشنیاں پھوٹ پھوٹ کر عرش معلی تک پہنچ رہی تھیں. اور جس طرح 14ویں کے رات کی چاند جب وہ جلوہ فگر ہوتا ہے سامنے آتا ہے تو رات جگمگا جاتی ہے. سبحان اللہ. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے رخ والضحیٰ کی شعاؤں سے سارا ماحول روشن تھا اور گویا ایسا تھا کہ قدم قدم پر آئینے لگا دیے گئے ہوں. اب آئینہ لگانے سے کیا ہوتا ہے؟ روشنی میں اضافہ ہو جاتا ہے. اب بلب کے سامنے آئینہ رکھیں یا آئینے کے سامنے بلب رکھیں روشنی بڑھ جائے گی. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے رخ روشن سے سارا ماحول روشن تھا اور اس پر مزید یہ کہ ایسا تھا جیسے کہ ہر طرف آئینے لگا دیے گئے اور ہر طرف روشنی تھی. روشنی میں جیسے کہ کئی گنا اضافہ ہو گیا تھا. نیا منظر دکھایا جا رہا ہے جہاں مسرور پایا جا رہا ہے. زمین پر عرش چھایا جا رہا ہے. دو عالم کو سجایا جا رہا ہے کیونکہ کوئی دولہا بنایا جا رہا ہے. سبحان اللہ. مزید سیدی اعلی حضرت علی رحمت رب العزت سرور کشور رسالت کی معراج کے موقع کی منظر کشی کر رہے ہیں. نئی دلہن کی خبر میں کعبہ نکھر کے سنور کے نکھرا. نئی دلہن کی خبر میں کعبہ نکھر کے سنور کے نکھرا. حجر کے صدقے کمر کے دل میں رنگ لاکھوں بناؤ کے تھے. نئے نرالے عرب کے سامان عرب کے مہمان کے
لیے تھے. نئی دلہن کی پھبن کیا ہے؟ سجاوٹ، ڈیکوریشن. وہ کعبہ نکھر کے سنورا یعنی آراستہ ہو گیا، اور آراستہ ہو کر مزید نکھر گیا. نکھرا یعنی صاف روجلا ہو گیا. اور حجر، یہ کیا ہے؟ حجر اسود، وہ پتھر جو خانہ کعبہ میں نصب ہے، یہ جنت سے لایا گیا تھا. اس وقت تھا یہ سفید پتھر. یہ قیامت کے روز اپنے چومنے والوں کی گواہی دے گا. سید اعلی حضرت علیہ رحمت رب العزت اس شعر میں وہ منظر کشی کر رہے ہیں معراج مصطفیٰ کی، اور بڑے عشق بھرے مدنی پھول عنایت فرما رہے ہیں. آئیے چنتے ہیں کہ شب معراج کعبہ معظمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما ایک نئی دلہن کی طرح نہایت ہی حسین و جمیل ہو گیا. روشن ہو کر آراستہ پیراستہ ہوا، سنورا اور سنور کے خوب نکھرا. یعنی آج کعبے کے حسن و جمال کا جوش ہی کچھ اور تھا، جوبر ہی کچھ اور تھا. اور حجر اسود پر قربان جاؤں، وہ کعبہ معظمہ کی کمر میں ایک تل کی طرح ہے. کہیں وہ تل ہو تو خوبصورتی میں اور اضافہ ہو جاتا ہے نا، تو کعبے کے اندر جو تل لگا ہوا اس کی کعبے کی خوبصورتی میں، کعبے میں تل یعنی حجر اسود. حجر اسود جو ہے یہ کعبے کی خوبصورتی کو اور بھی وہ بنا کر سنوار کر پیش کر رہا تھا. یعنی کعبہ اور بھی بہت خوبصورت لگ رہا تھا، اور اس میں لاکھوں سجاوٹوں کے رنگ بھرے ہوئے تھے. اللہ اکبر. اب یہاں اعلی حضرت نے کعبہ معظمہ کو کس سے تشبیہ دی؟ دلہن سے، کہ کعبہ دلہن کی طرح وہ زینت کیے ہوئے تھا، زیبائش کیے ہوا تھا، ڈیکوریٹ تھا. اب کوئی کہے کہ بھئی یہ کیا اعلی حضرت نے وہ کعبے کو دلہن سے تشبیہ دے دی، بھائی تو بھئی کیا رج ہے بھائی؟ سنیں احادیث میں جہاں دلہنوں کا ذکر ہوا، دلہن سے مثال دی گئی، سمجھایا گیا، اس کی چند مثالیں سنتے اور سمجھتے ہیں. اعلی حضرت تو بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے مفتی ہیں، بہت بڑے عاشق ہیں، ولی اللہ ہیں. ان کے پیش نظر تو قرآن ہے، ان کے پیش نظر تو حدیث ہے. سبحان اللہ. سنیے، معجم الاوسط میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنت کو دونوں شہزادوں، کون سے شہزادوں؟ حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کا اس میں تشریف رکھنا معلوم ہوا، یعنی جب محبوب رب صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شہزادے جنت میں تشریف فرما ہوں گے تو جنت خوشی میں جھومنے لگے گی جیسے نئی دلہن خوشی سے جھومتی ہے. تو دلہن کی مثال دی گئی. ٹھیک ہے، مزید سنیں. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شب اسرا کے دولہ نے شب معراج عالم ملکوت میں اپنی ذات مبارکہ کی تصویر ملاحظہ فرمائی. علماء لکھتے ہیں یہ مواہب لدنیا میں ہے کہ شب معراج عالم ملکوت میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ذات مبارکہ کی تصویر ملاحظہ فرمائی تو دیکھا کہ تمام سلطنت الہی کے ہمارے آقا دولہا ہیں. ملک کونین میں انبیاء تاجدار، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی. یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی
صلی اللہ علیہ سیدنا مولانا محمد۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائی و مدنی چینل کے ناظرین، اور بھی علماء نے اس کی مثالیں اور حدیث سے بیان کی ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل کل اسے مزید آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شب اسرا کے دولہ کی برکتوں سے مالا مال فرمائے اور ان کی شفاعت کا ہمیں حقدار بنائے، ان کی محبت سے ہمارا سینہ کاش روشن ہو جائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔